تو آج سناتے ہیں آپ کو ایک بڑی مزیدار اور ہلکی پھلکی سی کہانی۔ یہ کہانی ہے علی کی، جو بہانے بنانے میں سمجھے ایک ماہر تھا۔ چلیں پھر اس کی دلچسپ دنیا میں چلتے ہیں۔ اچھا، کہانی تو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال۔ کبھی سوچا ہے کہ اسکول دیر سے پہنچنے کا سب سے بہترین بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہم سب نے کبھی نہ کبھی تو اس پر غور کیا ہی ہوگا۔ تو جناب، ملواتے ہیں آپ کو ہماری کہانی کے ہیرو سے، علی سے۔ علی پڑھائی میں ٹھیک ٹھاک ہی تھا، لیکن اس کے پاس ایک ایسی کمال کی مہارت تھی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ کمال کی مہارت تھی بہانے گھڑنا۔ مطلب اگر بہانہ ساز کا لفظ کسی کے لیے بنا ہے تو وہ علی ہی ہے۔ ایک ایسا شخص جو کسی بھی مشکل صورتحال کے لیے فوراً ایک زبردست جواز تیار کر لیتا تھا۔ تو پھر چلیں دیکھتے ہیں علی کا پہلا کارنامہ۔ یہ وہ موقع تھا جب علی نے اپنی اس خاص صلاحیت کا مظاہرہ کیا، جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایات پر عمل کرنے کا ایک بالکل نیا سبق تھا۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن علی اسکول دیر سے پہنچا۔ استاد نے اسے دیکھا اور سیدھا پوچھا، علی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اور بس یہیں سے علی کی مہارت کا اصل امتحان شروع ہو گیا۔ علی نے بھی فوراً بڑی معصومیت سے جواب دیا، سر وہ کیا ہے نا، راستے میں ایک بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا آہستہ چلیں، آگے اسکول ہے، تو میں تو بس آہستہ آہستہ آتا رہا۔ بس یہ سننا تھا اور پوری کلاس میں ہنسی کا طوفان آ گیا، یہاں تک کہ استاد بھی اپنی مسکراہٹ نہیں روک پائے۔ انہوں نے علی سے کہا، چلو بیٹھ جاؤ، لیکن کل سے وقت پر آنا۔ اچھا جی، تو اب باری تھی اگلے دن کی۔ علی کے لیے ایک نیا دن، ایک نیا چیلنج، اور ظاہر ہے ایک نیا بہانہ۔ اور اس بار کہانی میں ایک بلی بھی شامل تھی جو اسکول نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگلے دن علی پھر دیر سے کلاس میں داخل ہوا۔ اس بار استاد کے چہرے پر مسکراہٹ بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے ذرا سختی سے پوچھا، ہاں بھائی اب کیا بہانہ ہے؟ ارے لیکن علی تو علی تھا، وہ تو پہلے سے تیار تھا۔ اس نے فوراً کہا، سر آج تو میں بالکل وقت پر نکلا تھا، لیکن راستے میں ایک بلی کو سڑک پار کروانی پڑ گئی۔ استاد بھی حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، بلی کو؟ اچھا، تو اس میں اتنی دیر کیسے لگ گئی؟ اور پھر آیا علی کا وہ جواب جس نے سب کو حیران کر دیا، سر وہ بار بار سڑک پار کر کے واپس آ جاتی تھی، مجھے تو لگتا ہے اس کا بھی اسکول جانے کا بالکل دل نہیں تھا۔ یہ سن کر تو پوری کلاس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ تو بھائی ہنسی مذاق اپنی جگہ، لیکن اب کہانی ایک بہت اہم موڑ لیتی ہے۔ استاد نے علی کو ایک ایسی نصیحت کی جو زندگی میں مزاح اور ذمہ داری کے درمیان توازن قائم کرنا سکھاتی ہے۔ استاد نے علی کو بہت پیار سے سمجھایا، دیکھو علی، تم بہت مزاحیہ ہو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، بہانے بنانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وقت کی پابندی سیکھی جائے۔ اور یہی اس کہانی کا اصل نچوڑ ہے۔ مطلب استاد یہ سمجھا رہے تھے کہ زندگی میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک طرف تو ہنسی مذاق اور خوش رہنا ہے، اور دوسری طرف اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا اور وقت کی قدر کرنا۔ اور کامیاب زندگی کے لیے دونوں میں توازن ضروری ہے۔ علی نے سر جھکا کر کہا، جی سر میں کوشش کروں گا، لیکن اس کی شرارت کہاں جانے والی تھی۔ جاتے جاتے مسکراتے ہوئے بولا، ویسے سر اگر کل میں وقت پر آ گیا تو پھر کوئی بہانہ بھی تو نہیں ہوگا نا؟ تو آخر میں اس پوری دلچسپ کہانی کا سبق کیا نکلتا ہے؟ اس چھوٹی سی مزاحیہ کہانی سے ہم اصل میں کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سبق بالکل صاف اور سادہ ہے، دوسروں کو ہنسانا اور خود خوش رہنا ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور وقت کی پابندی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اور یہیں پر یہ کہانی ہمیں ایک بڑے دلچسپ سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حاضر جوابی اور ذمہ داری کے درمیان ایک خوبصورت توازن آخر کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ اس بات پر غور ضرور کیجیے گا۔